ہم تو سال ہر سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر نادیدہ قوتیں، مختلف قسم کے سیاسی عناصر اس کو رفضی سٹیٹ بنانے کے درپے ہوئے، جس کی وجہ سے مزاروں پر قبضہ دیا جا رہا ہے، مساجد پر، مدارس پر، وہ مرئی طریقے سے ہو یا غیر مرئی طریقے سے. لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے جو ہماری اس آہ پر کان دھر رہے تھے. چلتے چلتے اب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی درگاہ، حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی درگاہ، حضرت غیب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی درگاہ، وہ سندھ حکومت نے اس کی روافظ پر مشتمل کمیٹیاں بنا دی. صدیوں سے جو اہل سنت کے مراکز ہیں وہ روافظ کے قبضے میں یہ چند دن پہلے دیے گئے. اور پنجاب میں بھی یہ کوششیں جاری ہیں، یعنی کہیں تو سجادہ نشینی خرید لیے گئے، وہاں تو اب اور قبضے کی کیا ضرورت ہوگی. اور کہیں اس انداز میں کہ ایسی سرکاری کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں کہ جس کے بعد وہاں پر جو مذہبی تشخص ہے ان جگہوں کا وہ بدل دیا جائے گا معاذ اللہ. اور بہت سی جگہوں پہ بدلا گیا ہے. آج اس سلسلہ میں سنی ایکشن کمیٹی کراچی کا بھی اجلاس ہوا اور ہم بھی اپنی طرف سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ایسی تمام درگاہیں جو کہ اہل سنت و جماعت کے انتظام میں ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہمارے بزرگوں کی ہیں، وہ مراکز اور وہ دربار سنی علماء و مشائخ کے ہیں، لیکن اب کہیں بد عقیدہ خوارج قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور کہیں بد عقیدہ روافظ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اور اہل سنت کو کھڈے لائن لگانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. کیا آپ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ مراکز اہل سنت، ان کو مراکز اہل سنت ہی رہنے دیا جائے؟ لہذا سندھ حکومت نے جو وہ ناجائز قبضہ گروپ کمیٹیاں بنائی ہیں وہ واپس لے، اور ایسے ہی داتا دربار کے لحاظ سے بعض ایسے خفیہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے چند سالوں کے بعد یہی مسئلہ وہاں پر بھی معاذ اللہ کھڑا کر دیا جائے گا. اور کئی مراکز پہلے ہی روافظ اور خوارج کے قبضے میں دیے جا چکے ہیں. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے ہم مانوی اور روحانی وارث موجود ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہم ان کا انتظام و انصرام اچھی طرح نبھانے والے ہیں، اور ہم کسی ایسے قبضہ گروپ کو برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے ان مراکز پر ان کے مذہبی تشخص کو بدلے اور اس جگہ کوئی کسی اور طریقے سے بد عقیدہ لوگوں کو یہاں پر داخل کیا جائے. یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ جاگنے کی ضرورت ہے اور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. ہم وہ جب کرتے ہیں اتنی بڑی واردات تو اسے کوئی بندہ فرقہ واریت نہیں کہتا، لیکن ہم جب ان کی واردات کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں کہتے تو فرقہ وارانہ باتیں کر رہے. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. یعنی اس قدر اہل سنت کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کا دیگر ظالموں نے تو ظلم کرنا ہی ہے، لیکن جو مظلوم ہے کم از کم وہ بھی تو جاگیں اور جاگتے رہیں اور اس آواز کو مضبوط کریں کہ جو اس قسم کی وارداتوں کا پردہ چاک کرنے والی ہے اور اس قسم کے جو قبضہ گروپ ہیں ان سے اپنی اصل میراث کو واپس لینے والی ہے. اس بنیاد پر آپ سارے حضرات کے لیے اس مرکز اہل سنت و جماعت سے فکر رضا کا یہ پیغام ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے.